تو ہم ڈسکس کرتے ہیں، یہ میں تو سمپل سی بات اللہ صاحب کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. میرا یہ ہے کہ آپ لوگوں کے لیے تو پولیٹیکل آپ کی ریزولو کو، آپ کی ڈٹرمنیشن کو، آپ کو چیک کرنے کے لیے تو یہ کیس اگر آپ نے مجھے ایک سیکنڈ، اگر اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں اور آپ ڈٹرمنڈ ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ہماری ڈٹرمنیشن ہے کہ موجودہ گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ کے تعینات شدہ آفیسر نے اتنے بڑے سکینڈل کا ایک مفصل رپورٹ سبمٹ کی ہے، تو گورنمنٹ کی اس سے بڑی اور کمٹمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ میں اگر اس انداز میں اگر جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ جو بڑی سیریس ہے اور اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہے، اور گورنمنٹ اگر چاہتی تو اس میں رستے میں رکاوٹ پیدا کر سکتی تھی، لیکن گورنمنٹ نے نہیں کی. گورنمنٹ کے آفیسر نے، جو ذمہ دار ڈپارٹمنٹ ہے، اس نے ڈیٹیل رپورٹ سبمٹ کی ہے سپریم کورٹ میں. اب سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، اور جو ذمہ داران ہوں گے، گورنمنٹ نے اگر پہلے کسی کو پروٹیکٹ نہیں کیا تو اب کیوں کرے؟ میں آپ کو ایک کلیکشن آف کلپس، تو میرے خیال میں کمٹمنٹ وائز کو ایک منٹ کا اس سے بڑی میرے خیال میں کہ کیسے نہ صرف نواز شریف صاحب بلکہ پیپلز پارٹی، پی ایم ایل کیو اور ہم خیال گروپ کے تمام لوگ کہتے ہیں کہ ہم سب متحد ہیں اور کرپشن کے خلاف یہ ایجنڈا جو ہے ہم سب کا ایجنڈا. اگر ہم سنتے ہیں کرپشن کو مؤثر طور پر روکا جائے، کرپشن کے الزامات میں ملوث وزراء اور اہلکاروں کو فارغ کیا جائے، کرپٹ عناصر کو سزا دلوانے والے اداروں کو نیک نام اور با کردار افسران کے سپرد کیا جائے، اور کرپٹ عناصر کو سرکاری تحفظ دینے کا سلسلہ بند کیا جائے. جس طرح مختلف اداروں میں چن کر بدعنوان افسران کو لگایا گیا ہے، اسی طرح چن کر ان لوگوں کو باہر نکالا جائے. حج سکینڈل، این ایل سی سکینڈل، چینی سکینڈل، آگسٹا سب میرین سکینڈل، سٹیل مل سکینڈل، پنجاب بینک سکینڈل، انشورنس کارپوریشن کے سکینڈل اور ایسے ہی دوسرے سکینڈلز کی بے لاگ تحقیقات کے بعد مجرموں کو کٹہرے میں لایا جائے اور آزاد احتساب کمیشن کو قائم کیا جائے جو حکومت کے کنٹرول سے آزاد ہو. جو ان کا ایجنڈا ہے، جو انہوں نے 14 نکاتی اپنے ایجنڈا دیا ہے، وہ کم و بیش ہمارا بھی ایسا ہی ایجنڈا ہے. ہم بھی چاہتے ہیں ملک سے کرپشن ختم ہو. نہ صرف خالی میاں صاحب نے بات کہی، بالکل ٹھیک بات انہوں نے کہی، یہ جو باتیں انہوں نے کہی تھی آلموسٹ ادر پارٹیز بھی تھیں، آلموسٹ ایجنڈا آلموسٹ بیکیم دا سیم. مگر دس از ناٹ پی ایم ایل این ایجنڈا، دس از پاکستان ایجنڈا. کون سپورٹ نہیں کرے گا؟ دس از پرو پیپل ایجنڈا. ناظرین، ابھی آپ کلپ دیکھ رہے تھے، آپ نے دیکھا سب سے پہلے نواز شریف صاحب نے اپنا ایجنڈا کرپشن کے حوالے سے وضع کیا. پھر آپ نے دیکھا کہ فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا کہ یہ صرف نواز شریف صاحب کا کوئی ایجنڈا نہیں ہے، یہ ہم سب کا ایجنڈا ہے، ہم سب اس پہ کارآمد ہونا چاہتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ پی ایم ایل کیو کے سینیٹر طارق عظیم صاحب نے کہا کہ یہ ہمارا ایجنڈا ہے، ہم اسے سپورٹ کرتے ہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ ہم خیال گروپ کے سینیٹر ہارون اختر صاحب کہتے ہیں کہ در حقیقت یہ ہم سب کا ایجنڈا. تمام سیاسی جماعتیں کہتی ہیں کہ کرپشن کے خلاف جہاد کرنا، سٹینڈ لینا، اس کے خلاف کارروائی کرنا، یہ سب ہم سب کا ایجنڈا ہے، اس میں کوئی ہمارا ڈفرنس نہیں ہے. اگر اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے تو پھر اس پہ ہم کارروائی ہمیں پھر دیکھنی چاہیے، اور یہ ہم نے ایک ٹیسٹ کیس جو ہے ہم سامنے لے کے آئے ہیں. صاحب، آپ اس پہ ہمیں کیا بتائیں گے، چیئرمین صاحب، ایکس چیئرمین صاحب، کہ یہ جو اتنی میسو کرپشن، شوکت ترین صاحب نے چند مہینے پہلے جب وہ فائنانس منسٹر تھے، اس وقت اس کو چھوڑنے سے پہلے انہوں نے کہا کہ 500 سے 700 بلین روپے کا لاس جو ہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ہوتا ہے بیکاز آف کرپشن. کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، جو ایک بہت مس پرسیپشن چل رہی ہے اس حوالے سے میں کلیریفائی کروں گا. یہ جو 500 سے 700 بلین کی بات شوکت ترین صاحب نے کی، یہ تھی ٹیکس گیپ، جسے ہم کہتے ہیں ٹیکس گیپ. ٹیکس گیپ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بھی ٹیکس لگا ہوا ہے اس کے مطابق اکانومی کو دیکھتے ہوئے، ان سیکٹرز کو دیکھتے ہوئے آپ ایک پوٹینشیل ورک آؤٹ کرتے ہیں کہ جی اتنا ہمارا ٹیکس جو ہے وصول ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر ایکچولی کتنا وصول ہوا، تو اس میں جو پھر کمی آتی ہے دیٹ از کالڈ ٹیکس گیپ. شوکت ترین صاحب نے ٹیکس گیپ ہے، یہ اس لیے ہے کہ انکمپیٹنس اور کرپشن. جی میری عرض سن لیں، وہ بالکل اس کو آپ جس طرح بھی انٹرپریٹ کریں، بٹ پرائمریلی یہ وہ ہے جو کہ آپ کا ایک پوٹینشیل ہے لیکن آپ اس کو حاصل نہیں کر پاتے. اب اس میں ہر طرح کی چیزیں آئیں گی. اس میں آپ کے سسٹمز اینڈ پروسیجرز میں سمجھتا ہوں نمبر 1، ان کی افیکٹونیس.
پھر آپ کی مین پاور جو ہے ان کی اپنی افیکٹونیس، ان کی ٹریننگ، اور اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ بھی ہوگا، کلوژن بھی ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں آپ ملا لیں. چیئرمین رہے فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے، کرپشن کا ایلیمنٹ کتنا ہوگا؟ جی اس میں دیکھیے اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس وقت اور کس چیز کی آپ بات کریں گے. اب وہ ڈیپینڈ یہ کرے گا کہ آپ نے تھرو یور سسٹمز اینڈ پروسیجرز، اس لیے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں نا تو ہمیں جو جس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ ہوتی ہے، کسی انسٹیٹیوشن کو بھی لے لیں، اگر آپ اس میں سے ڈسکریشن کا جو ایلیمنٹ ہے نا اس کو میکسیمم حد تک اس کو اگر آپ کم کر دیں یا ایلیمینیٹ کر سکے تو ایلیمینیٹ کر دیں، تو ٹرانسپیرنسی لائیں، سسٹمیٹائزیشن کریں، آٹومیشن کریں، جس سے کہ ایک فلو جو ہے آپ کا وداؤٹ ہیومن انٹرونشن وہ اگر چلتا ہے نا تو اس سے کوئی آپ کا انٹریکشن نہیں رہتا یا بہت کم ہو جاتا ہے. اور یہاں پہ ایف بی آر میں بھی وہ مثال موجود ہے. مثلا تھرو دا سسٹم چینج آپ نے سیلف اسیسمنٹ کی ایک اسکیم جو تھی وہ انٹروڈیوس کرا دی ان دی انکم ٹیکس کیس، جو پہلے آپ ہر اسیسمنٹ جو تھی وہ انکم ٹیکس آفیسر کرتا تھا. دیکھیں آپ تو چیئرمین رہے، آپ کے پاس ہر قسم کے ٹیلی فون کال آتے ہوں گے. ہم یہ سنتے ہیں، ہمیں یہ خبر ملتی ہے خود ایف بی آر کے سورسز سے کہ بڑے بڑے منسٹر، طاقتور منسٹر ایک انسپیکٹر لگوانے کے لیے، ایک پریونٹیو آفیسر لگوانے کے لیے، ایک اپریزر لگوانے کے لیے فون کرتے ہیں، کراچی کی خاص کر کے. یہ ہے نا صحیح؟ بالکل ہے. کیوں کرتے ہیں سر؟ اس لیے کہ وہاں پہ اس کی جو ہے ایک قسم کی پوٹینشیل سورس آف انکم وہ ڈیفینیٹلی سمجھی جاتی ہے، ہوتی بھی ہے، خالی سمجھی جاتی ہے اور ہوتی بھی ہے، ہوتی بھی ہے. اچھا مجھے ذرا اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی شامل کریں دیں. خواجہ صاحب آپ یہ ڈسکشن بڑی دیر سے، بڑی پیشنس اور بڑے تحمل سے سن رہے ہیں. ایک مطالبہ جو نواز شریف صاحب نے اپنا جب 10 نکاتی ایجنڈا دیا اور اس سے پہلے جب وائڈر ایجنڈے کی انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو خود مختار اٹونومس بنایا جائے. اب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کل فیڈرل ٹیکس اومبڈسمن نے اپنی رپورٹ دی ہے کسٹم کنٹینر میں سپریم کورٹ کو، جس میں یہ بات انہوں نے کنفرم کی ہے کہ کم از کم 8,000 کسٹم کنٹینر ایسے ہیں جو افغانستان ٹرانزٹ ٹریڈ نیٹو آئیساف کے نام پہ کلیئر کیے گئے، جو کبھی افغانستان میں جا نہ سکے. یعنی ابھی کوئی اخباری رپورٹ نہیں رہی ہے، یہ بہت بڑی ٹیکس اتھارٹی نے اسے کنفرم کر دیا. انہوں نے کہا 20 سے 25 بلین روپے کا کم از کم ٹیکس بیس کو یہاں پہ نقصان پہنچا ہے. تو اب آپ لوگوں نے جو سٹینڈ لیا تھا، اب آپ لوگ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ آپ کا کیا موقف ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایف بی آر کی تنظیم نو کی جائے اور اسی طرح دوسرے ان قومی اداروں اور کارپوریشنز کی جنہیں بنیادی طور پہ ریاست کی آمدنی کا اور لوگوں کو ریلیف پہنچانے کا ذریعہ ہونا چاہیے، لیکن وہ خسارے میں جا رہے ہیں یا ان کو لوٹا جا رہا ہے، تو ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان اداروں کو خود مختار کیا جائے. سوورن اونچا بولیں گے؟ اچھا جی، ان اداروں کو سوورن کیا جائے، خود مختار کیا جائے، اور یہاں قابل اور اہل لوگوں پر مشتمل بورڈ آف مینجمنٹ قائم کیے جائیں تاکہ ایک فرد کی جو دانش ہے اس سے نہیں بلکہ کلیکٹو وزڈم سے کام لیا جائے، اور یہ حکومتی اثر و رسوخ اور سیاسی جو ایک دباؤ ہے اس سے انہیں آزاد کروایا جائے. اور جہاں تک ایف بی آر کا تعلق ہے، میں تو اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں اس سبجیکٹ کا، لیکن میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ اس ملک میں ہوتا یہ ہے کہ اول تو لوگوں سے ٹیکس لیا نہیں جاتا، اور اگر کوئی قابو آ جائے تو پھر اسی کو نچوڑ دیا جاتا ہے. ٹیکس جو ہے ان کا نفاذ ہونا چاہیے، لیکن بے رحمانہ نہیں، منصفانہ نفاذ ہونا چاہیے، اور ان کی ریکوری بے رحمانہ ہونی چاہیے. اچھا ٹھیک، میرے ساتھ رہیے. دیکھیں آپ نے عبداللہ صاحب، فیڈرل ٹیکس جو بیسک مطالبہ ہے کہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کو اٹونومس ہونا چاہیے، اس کو خود مختار ہونا چاہیے، آپ اس کو سپورٹ کریں گے؟ ٹوٹلی. آئی تھنک دیٹ ہیز ٹو بی، جتنا زیادہ آپ اٹانومی دے سکیں. اور بائی دا وے 2007 میں اس کے بارے میں ایف بی آر ایکٹ بھی جو بنایا گیا تھا اس میں ایف بی آر کی اٹانومی میں کافی حد تک یعنی اس میں انڈیپینڈنس کے ایلیمنٹس جو تھے وہ لانے کی کوشش کی گئی تھی. لیکن مسئلہ آ جاتا ہے پھر اس کی امپلیمنٹیشن کے اوپر. اگر جو بھی حکومت ہو، if they realize کہ ایف پی آر از دی اونلی آرگنائزیشن جو کہ پیسہ کما کے دیتی ہے حکومت کو، اور اس میں جتنا ہم زیادہ بہتری لا سکیں گے، چاہے اس کی ایفیشنسی کے تھرو ہو اور اس کی انسٹیٹیوشنلائزیشن کے تھرو ہو، چاہے آپ اس کی جو بھی مین پاور، اس کی آفیسرز اور یہ ساری چیزیں کریڈیٹیبلٹی ایٹسیٹرا، وہ جتنا بھی کریں گے. بریک لے لوں پھر میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ سپورٹ تو سب کرتے ہیں لیکن ہو کیوں نہیں پاتا، پروگرس کیوں نہیں ہو پاتی. لیکن ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے ڈسکشن کو کنٹینیو کریں گے.